پریز گاڈ. ہمارے پاس ابھی وقت جو ہے وہ نزدیک آتا جا رہا ہے کہ ہم مکاشفہ کی جو 7 کلیسیاں ہیں ان پر غور کریں اور مکاشفہ کی ان 7 کلیسیوں میں اپنی صورت ہم دیکھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. مکاشفہ کی یہ 7 کلیسیاں جو ہیں یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں. ہم دوسروں ان تمام غلطیوں کو، ان تمام خطاؤں کو جو اس کے اندر بتائی گئی ہیں، ہم ان کو دوسروں کے اندر دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اپنے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر پرسنلی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہم تو اس کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں. اور جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو پھر جو ہے وہ خداوند جو ہے یقیناً ہمیں برکت دیتا ہے. تو ہم ان 7 کلیسیوں کے اندر ہم نے مختلف کلیسیوں کو دیکھتے ہوئے ہم پچھلی دفعہ جو ہے وہ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم فلدلفیا کی کلیسیا کے تک ہم پہنچے تھے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ 6 جو ہے یہ کلیسیا ہے اور اس کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے بذات خود یوحنا رسول کی معرفت جو ہے یہ بات کہی ہے. جس طرح انہوں نے باقی تمام کلیسیوں سے بات کی ہے، اس کلیسیا کے ساتھ بھی خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ کلام کیا ہے. اور میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ فلدلفیا جو ہے یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے، فیلیو اور ایڈلفس. فیلیو کا مطلب ہے محبت اور ایڈلفس کا مطلب ہے بھائی. تو یہ ہے برادرانہ محبت. تو فلدلفیا جو ہے یہ برادرانہ محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور خاص طور پر کلیسیا کا یہ نام، تمام کلیسیوں کے نام، ان کی لوکیشن، ان کے اندر جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا کہ خاص تعلق ہے وہ آج کی کلیسیوں کے ساتھ. تو یہ کلیسیا جو ہے یہ برادرانہ محبت جو ہے اس جگہ کے تعلق کے ساتھ اس کلیسیا کے اندر جو ہے یہ برادرانہ محبت تھی. اس کلیسیا کو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قدوس کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے اور دوسرا برحق کے طور پر. تو مختصر طور بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قدوس ہے، پاک ہے اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں بلایا ہے، جس طرح سے وہ پاک ہے، اس طرح سے ہم بھی پاک بنیں. دوسری خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جو برحق ہے. برحق کا مطلب ہے سچا، سچائی جو ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سچا ہے. خداوند کے کلام میں یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ سچائی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اس لیے وہ سچائی ہے اور اگر وہ سچائی ہے تو ہم سب کو بھی سچائی کے اندر جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات جو ہے وہ ہم سچائی کو اس درجہ تک نہیں جانتے ہیں جہاں تک ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سچ کے اور جھوٹ کے بیچ میں بعض اوقات تھوڑی سی ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں جو بار بار گر جاتی ہے. کبھی ہم سچ میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم جھوٹ میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ جاننے کی ضرورت ہے. کے بعد خدا یسوع مسیح نے لکھا ہے، کہا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. جس طرح سے باقی تمام کلیسیوں کو خدا یسوع مسیح نے خاص طور پر یہ بات کہی ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور یہ بات نہایت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بعض کا سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کلیسیا کیا کر رہی ہے یا ہم خداوند کا کام کتنا کر رہے ہیں، کس لیول پر کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تمام کلیسیوں کو خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک کو یہ جملہ کہا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جانتے ہیں. انہوں نے ہر کلیسیا کو یہ بات کہی ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اس لیے اچھے کام ہوں، برے ہوں، کیا ہم کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جانتا ہوں تیرے کاموں کو. اور پھر لکھا ہے دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. اس کلیسیا کے لیے ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری کلیسیا کے اندر، کیا پرسنلی ہمارے لیے خداوند نے کوئی دروازہ کھول رکھا ہے؟ کہیں پہ خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کسی کو
خوشخبری سنا سکیں, ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکیں, ہم کسی کو کلام کی بات سنا سکیں. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے اور کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کوئی اس کو بند نہیں کر کے میں نے کھولا ہے. جب اس نے کھولا ہے تو پھر کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیشہ اپنی لائف کے اندر چیک کریں کہ کہاں خداوند نے آپ کے لیے کوئی دروازہ کھولا ہے. ہمارے لیے دروازے کون سے ہیں؟ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ, جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, کسی جگہ پہ بھی آپ ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کلام شیئر کر سکیں, خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکیں. تو خداوند جو ہے وہ آپ کے لیے دروازے ہمیشہ کھولتا ہے گوسپل شیئر کرنے کے لیے, خوشخبری شیئر کرنے کے لیے, لوگوں کو نجات دلانے کے لیے. خداوند ہمیشہ ہمارے لیے دروازے کھولنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ کھولتا بھی ہے, کیونکہ یہی وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں تک جو ہے وہ خداوند کا کلام پہنچے, لوگوں کی توبہ تک نوبت آئے اور لوگ جو ہے وہ سیو ہو سکیں. تو ہمیں جب خداوند دروازہ کوئی ہمارے لیے کھولتا ہے تو ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا ہے. یہاں خدا یسوع مسیح نے دو باتیں یہاں پہ کہی ہیں کہ ایک تو میں نے دروازہ کھول رکھا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور تو نے میرے نام سے انکار نہیں کیا ہے. یہ دو باتیں اس کی خاص طور پر کلیسیا کی جو بتائی گئی ہیں, اور وہ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم اس کلیسیا کے اس ایریے میں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہم یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت سے پڑھیں, یہاں پہ یعقوب کے خط میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے, دو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات, ہر شخص کیا کرے جی کہ اے میرے بھائیوں یہ بات تم جانتے ہو, پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. تو پہلی بات ہے کہ ہمیں سننے میں کیا ہونا چاہیے؟ تیز ہونا چاہیے. اسی لیے خدا نے دو کان دیے اور ایک زبان دی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خداوند کا کلام سننے کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے کان کھلے ہونے چاہیے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر کلیسیا کو ایک خاص بات کہی ہے, جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہمارے دو قسم کے کان ہیں, ایک جو نارمل سنتے ہیں اور ایک کان جو ہماری روح تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں. وہ خدا کا کلام جب ہم سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ کلام ہمارے اندر تبدیلی لانے کا وسیلہ بنتا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جب وہ اس کلیسیا کو انہوں نے کہا ہے تو اس کا خاص مقصد ہے کہ انہوں نے جب عمل کیا ہے تو اس کا ایک رزلٹ بھی ہے. رزلٹ ہے کہ اس کلیسیا کو کوئی بھی ملامت نہیں کی گئی. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے. تو خدا کا کلام سننے کے بعد اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگی کے اندر. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. تو خداوند کا کلام جو ہے جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, حلیمی سے قبول کر لیتے ہیں, تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہماری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو کہ آئینے کے اندر اپنی صورت دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد بھول جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. خدا کے کلام میں واضح, دوبارہ پڑھیں جی, یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت. ساری 22ویں آیت. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو, لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ محض سننے والے جو نہ محض سننے والے. سننے کا کوئی فائدہ نہیں, اگر آپ سنتے ہیں, آپ سنیں یا نہ سنیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو. آگے جی, جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آگے جی, کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا.
लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल लेकिन शरीयत जो पर शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर गौर से रहता नजर है, करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत वो पाएगा अपने काम में किस लिए बरकत पाएगा जी? अपने हर काम में बरकत पाएगा। क्यों? कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल क्योंकि वो करता है। सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर आपने खुदावंद से बरकत देनी है तो उसका ये सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप खुदा का कलाम सुनते हैं और चले जाते हैं। आप आईने में जब अपनी सूरत देखते हैं, आप सुबह उठते हैं, आईना आपके सामने है, कोई आंखों के अंदर गंदगी लगी हुई है, कुछ यहाँ पे गंदगी लगी हुई है, कुछ बाल बिखरे हुए हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, एक फिंसी यहाँ पे निकली हुई है, तो क्या करते हैं? हम आईना क्यों देखते हैं? क्योंकि हम खुद को नहीं देख सकते हैं। याद रखें, कोई भी शख्स खुद से अपने आप को नहीं देख सकता है। दूसरे उसको बहुत नजर आते हैं उसको, लेकिन वो खुद को नहीं देख सकता। ये प्रॉब्लम है उसकी, इंसान की। तो क्या करते हैं? जब इंसान अपने आप को देखना चाहता है तो क्या चीज इस्तेमाल करता है? आईना इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको नजर आता है कि उसके चेहरे के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे फिंसी निकली है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, बाल कैसे बनाने हैं उसने। और फिर वो क्या करता है? अगर वो आईना देखे और वैसे ही अगर वो बाहर चला जाए तो उसने आईने से फायदा उठाया? उसको अगर पता है कि बाल बिखरे हुए हैं तो उसको बनाने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर यहां गंदगी लगी है तो उस गंदगी को धोने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। तो आईना किस लिए होता है? जो चीज आपको आईना दिखाता है आप उसको दुरुस्त कर सके। तो खुदा का कलाम क्या है? एक आईना की तरह है जिसमें हम अपनी रूहानी जिंदगी को देख सकते हैं। याद रखें कि हमारी जिस्मानी जिंदगी जो है, जो कुछ भी है, उसको कोई दूसरा शख्स हमेशा देखकर बता सकता है कि भाई ये बंदा बहुत कमजोर हो गया है, अभी ये मोटा हो गया है, अभी इसके बाल बढ़ गए हैं, अभी ये हो गया है। लेकिन अंदर के इंसान को कोई जानता है? आपकी रूहानी हालत को कोई नहीं जानता है। लेकिन आपकी रूहानी हालत जो है वो बता सकता है सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम। वो आपकी तमाम जितनी भी रूहानी प्रॉब्लम्स हैं उन पर उंगली रखता है कि ये प्रॉब्लम है, और साथ में वो क्या करता है? हल भी बताता है, उसको दुरुस्त करने का हल भी बताता है कि इसका हल क्या है, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप आईना देखकर चले जाते हैं, इसका मतलब है खुदा का कलाम आपको एक आईने की तरह आपकी रूहानी सूरत जो है वो दिखा रहा है, और आपने उस रूहानी हालत को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की, आपने उसको ठीक नहीं किया, तो आप उसी शख्स की मानिंद हैं जो अपनी कुदरती सूरत को आईना में देखता है और उसको देखकर चला जाता है, और ये नहीं उसको कहता कि मैं इसको ठीक कर लूं। ऐसा शख्स को है वो उस आईने से फायदा नहीं उठा रहा है। हमें किस चीज की जरूरत है? जो कुछ रूहानी तौर पर हम देखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। और दुरुस्त कैसे कर सकते हैं? कलाम पर अमल करके। अगर खुदा का कलाम हमारी कहीं पे गलतियों को, खताओं को अगर वो बताता है और हमें पिन पॉइंट करता है, तो हमें फौरी तौर पर उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, तब हम बरकत पाएंगे। तो यहां पे ये कलीसिया जो है, इसकी खासियत क्या है कि इसने खुदावंद के कलाम पर अमल किया है। मैं समझता हूं कितनी ये अजीम कलीसिया है कि जो कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाली कलीसिया है। और दूसरी बात है कि उन्होंने उसके नाम से इनकार नहीं किया है, उन्होंने कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को से इनकार नहीं किया है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात हम खुदावंद का नाम का इनकार भी कर देते हैं। तो ये कलीसिया जो है, इसने क्या किया है? हर मुश्किल के अंदर, हर प्रॉब्लम के अंदर, कुछ भी हो जाए, उन्होंने क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम का इनकार जो है वो नहीं किया है। और आज भी मेरे ख्याल में खुदावंद यीशु मसीह कलीसियों से ये डिमांड कर रहे हैं, पर्सनली मुझसे और आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का इनकार ना करें। क्योंकि एक बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को हमेशा आगे करते रहें। प्रेज गॉड। आगे जाकर लिखा है कि देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। पहली सदी के अंदर जो कलीसियाएं थीं, जब पौलुस रसूल जो है वो अमाल की किताब में, अगर आप अमाल की किताब पढ़ें तो जहाँ जहाँ भी रसूल जो है वो गए,
جہاں پہ بھی انہوں نے جا کر خداوند کا کلام جو ہے وہ سنایا تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے غیر قوموں کے اندر جا کر کبھی جو ہے وہ کلام نہیں سنایا، بلکہ اس زمانے میں پہلی صدی کے اندر جو ہے یہودی قوم جو ہے وہ بہت بڑے ایک خطے میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اور یہودی قوم جو ہے وہ بے شمار جگہوں پہ، جیسے آج لوگ پاکستان سے جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر، یا ہندوستان سے پوری دنیا کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں، آپ کسی ملک کے اندر چلے جائیں آپ کو وہاں پہ ہندوستانی پاکستانی لوگ ملیں گے، ہر جگہ پہ آپ کو لوگ ملیں گے۔ اس طرح سے اس وقت جو ہے یہودی قوم جو ہے وہ اس تمام خطے میں جو ہے مختلف شہروں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، اور وہاں پہ وہ اپنے طور طریقے سے جو ہے وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ تو جب بھی رسول جو ہے وہ گئے پریچنگ کرنے کے لیے، وہ سب سے پہلے انہوں نے جا کر یہودیوں سے ملاقات کی، اور یہودیوں کو انہوں نے جا کر خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کی کوشش کی، اور ہر جگہ پہ ان کی مخالفت کی گئی اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکال دیے جاتے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو خداوند کا کلام سناتے، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سناتے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ سن کر قبول کر لیتے، اور اس طرح سے وہ نجات پا جاتے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آفر کن کو کی؟ یہودیوں کو ہی کی، ان کے درمیان میں آئے، اور ان کا سب سے پہلے فرض بنتا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے، لیکن یہودی قوم جو ہے انہوں نے قبول نہیں کیا، اور جب رسول بھی ان کے پاس پیغام لے کر جاتے رہے تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو الٹیمیٹلی خدا نے کیا کیا؟ غیر قوموں کے اندر جو ہے خدا نے ان کو سیو کرنا شروع کیا، اور ان کو انہوں نے خدا یسوع مسیح نے ان کو اپنی دلہن جو ہے وہ بنا لیا۔ آج میں اور آپ جو ہے غیر قوموں میں سے ہیں، لیکن آج ہم خدا یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم وہ دلہن ہیں جو آسمان پر جانے والی ہیں۔ تو بے شمار لوگ جو اس وقت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، وہ خدا کے کلام کی مخالفت جو ہے وہ کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو یہودی، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہے نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہودی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہ وہ یہودی نہیں تھے، وہ تھے یہودی، لیکن کہنے کا یہاں پہ خدا یسوع مسیح کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، لیکن اگر وہ یہودی حقیقت میں ہے تو پھر ان کو خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جھوٹ سے مراد یہاں یہ ہے کہ انہوں نے سچائی جو ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ جھوٹ جو ہے اس کو قبول کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا انکار جو ہے وہ جھوٹ کے مترادف ہے کہ آپ اس سچائی کو قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ سچائی ہے، ہم نے ابھی دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ سچائی ہے، اور اگر آپ سچائی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کس کو قبول کرتے ہیں؟ جھوٹ کو۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ جھوٹے ہیں، اور لیکن الٹیمیٹلی آپ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب پوری بنی اسرائیل قوم جان لے گی کہ ایکچولی خدا یسوع مسیح جو ہے وہی ہے۔ جب مخالف مسیح آئے گا اور بنی اسرائیل قوم کے ساتھ عہد باندھے گا، 3.5 سال تک ان کو کہے گا کہ آپ بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہوگا، اور 3.5 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا خود کا بت بنا کر پاک ترین مکان کے اندر جو ہے وہ رکھ دے گا، اور اس وقت کہے گا کہ میں خدا ہوں، میری پرستش کرو۔ تب بنی اسرائیل قوم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ مخالف مسیح جو ہے یہ مسیح نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، اور یہ خدا کیسے بن سکتا ہے، اور یہ کیسے اپنے بت بنا کر کہتا ہے اس کی پرستش کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بائبل انجیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اس مکروہ چیز کو جس کا وہاں کھڑا ہونا روا نہیں ہے کھڑا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ کیا ہو گیا ہے؟ آخری وقت آ گیا ہے۔ تو جب وہ اپنا بت بنا کر پاک ترین مکان کے اندر رکھ دے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، میرے اس بت کی پرستش کرو، تو پھر اس کے بعد خدا جو ہے وہ اس کی برداشت ختم ہو جائے گی، اور پھر خدا جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا مخالف مسیح کو۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم جانے گی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور ایکچولی مسیح جو آیا تھا وہی تو مسیح تھا، اور اس وقت وہ جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے محبت رکھی تھی،
بنی اسرائیل قوم سے محبت رکھی تھی, یہودی قوم سے محبت رکھی تھی, لیکن انہوں نے خدا کی اس محبت کو ٹھکرا دیا, اور وہ محبت جو ہے وہ کس کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی؟ غیر قوموں کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی. وہ محبت جو ہے وہ غیر قوموں کی طرف چلی گئی, اور اسی لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تب وہ جانیں گے کہ میں تم سے کتنی محبت رکھتا ہوں. تب ان کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے غیر قوموں سے کیوں محبت رکھی تھی, کیونکہ انہوں نے حقیقی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اس وقت وہ جانیں گے کہ حقیقی طور پر تو خدا نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا تھا, اور واقعی ان لوگوں سے خدا نے جو محبت کیا ہے. اور پھر یہودی قوم جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ غیر قوموں کے لوگوں سے وہ پوچھیں گے کہ اب ہمیں بتاؤ مسیح خداوند کے بارے میں, اس نے کیا کیا تھا, کیسا تھا. وہ تمام چیزیں دوسرے لوگ آ کر ان کو بتائیں گے, کیونکہ وہ تو خدا یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ حقیقی طور پر خدا یسوع مسیح کون تھا اور وہی حقیقی طور پر مسیح تھا, پھر وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ایک یہودی کئی لوگوں کا پلہ پکڑیں گے اور کہیں گے ہمیں بتاؤ, ہمیں بتاؤ. یہ وہی موقع ہوگا جب ایمانداروں کے پاس جو ہے وہ یہودی قوم جو ہے وہ جائیں گے, اور فی الحقیقت میں اور آپ جو ہے وہ اس تمام کلام کو دوسروں کو بتانے کے لیے ہوں گے کہ خدا یسوع مسیح کون تھا. پریز گاڈ. 10ویں آیت میں لکھا چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے, اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. میں جلد آنے والا ہوں, جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. اس بات کو میں جلدی سے ختم کروں گا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے, اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. آپ میرے خیال میں سب جانتے ہیں کہ جب اس دنیا کے اندر مصیبت کا وقت آئے گا تو کلیسیا کہاں پہ ہوگی؟ ہاں, کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر ہوگی اس وقت. یہاں پہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بے شمار جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین کے رہنے والے لوگ, زمین کے رہنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ زمین پر رہ جائیں گے. آسمان پر جانے والے لوگ جو ہیں وہ کلیسیا ہے, اور باقی تمام لوگ کون ہوں گے؟ زمین کے رہنے والے. اس کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر جو آزمائش آنے والی ہے, خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تم اس آزمائش کے اندر نہیں ہوگے. تمہاری حفاظت آلریڈی جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور تم حفاظت کے ساتھ آسمان کے اوپر ہوگے. یہ بہت بڑا وعدہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زمین کے لوگوں کے اوپر جو آزمائش آنے والی ہے تم اس کے اندر شریک نہیں ہوگے, بلکہ تمہاری حفاظت جو ہے وہ کرنے والا میں ہوں, اور اس وقت تم آسمان کے اوپر ہوگے. تو ہماری کلیسیا جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ آسمان کے اوپر ہوگی اس وقت, جبکہ زمین کے اوپر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بڑا مصیبت کا زمانہ ہوگا. اس کے آگے لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے پڑھیں مکاشفہ پہلا باب, دوسرا باب اور اس کی 25 آیت. البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. ہاں جی, دوسرے باب کی آیت میں کیا 25 میں جو کچھ تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. تو یہاں پہ مسیح خداوند نے آنے کی بات کی ہے کہ میں آنے والا ہوں, جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رکھو. تیسرے باب کی 3 آیت. پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی, اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر, اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا. پہلے بتایا کہ میں آنے والا ہوں میرے آنے تک. یہاں پہ کیا ابھی میں چور کی طرح آؤں گا. 3 باب کی 11 آیت. میں جلد آنے والا ہوں. میں جلد آنے والا ہوں. جو کچھ اب بس جلد آنے والا, اس کا مطلب ہے کہ وقت جو ہے وہ ہر کلیسیا جو ہے اس کے پاس وقت نزدیک آتا جا رہا ہے. اور تیسرے باب کی 20ویں آیت میں دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوں. اس کا مطلب ہے پہلے میں آنے والا ہوں, پھر اس کے بعد چور کی طرح آ جاؤں گا, جلد آنے والا ہوں, اور اب کہاں پہ ہے؟
दरवाज़ा पे खड़ा है। इसका मतलब है कि हर दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है उनके आने का टाइम नज़दीक आ रहा है। आखिरी कलीसिया जो है उसके लिए क्या है, दरवाजे पे खड़े हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह। अब टाइम नहीं है, आ रहा हूं, आने वाला हूं, और यहां पे क्या है, आखिरी कलीसिया के लिए मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ हूं। आ गया खुदावंद यीशु मसीह। तो हमें आने तक जो है, आखिरी कलीसिया के आने तक हमें तैयार होने की जरूरत है हमें। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरे ताज को छीन ना ले। अब जानते हैं कि इस कलीसिया को ऑलरेडी इसके पास एक ताज दे दिया गया हुआ है, और खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि उस ताज को कोई छीन ना ले। बहुत सारी आज कलीसियां ऐसी हैं जिनके पास खुदा यीशु मसीह ने बेशुमार बरकत दे रखी है, उनके बेशुमार कामों के वजह खुदावंद ने उनको ताज दे रखे हैं। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रहो, ताकि जो ताज तुम्हारे पास है वो कहीं छिन ना जाए। उस ताज को संभाल के रखो। उस ताज को बाइबल मुकाशफा की किताब में मुख्तलिफ कलीसियाओं को ताज देने का वादा किया गया, लेकिन इसके पास ताज ऑलरेडी है, लेकिन उसके संभालने की जरूरत है, थामे रहने की जरूरत है। जो कुछ हमारे पास है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक तंबीह है आज के इस दौर में खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज में हर कलीसिया के लिए कि हमें किस तरह से चलने की जरूरत है, किस तरह से तैयारी करने की जरूरत है, ताकि हम आसमान पर जाने के लिए तैयार हो सके। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।